خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سویڈن میں تقریباً 10,000 خواتین کسی نہ کسی شکل میں جرائم پیشہ نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ رپورٹ حال ہی میں سویڈن میں ایک ادارہ ہے، اس نے حکومت کی درخواست پر جو ہے وہ جاری کی ہے، اور اس تحقیق میں انہوں نے بہت سی خواتین کا اور لڑکیوں کا انٹرویو لیا ہے۔ علاوہ ازیں جو پولیس کا خفیہ ادارہ ہے، پولیس انٹیلیجنس، اس سے انہوں نے 62,000 افراد کا ڈیٹا جو ہے وہ لیا ہے، اور اس سے انہیں یہ رپورٹ مرتب کرنے میں مدد ملی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق خواتین کا کردار جو ہے وہ پردے سے پیچھے ہے، لیکن وہ مرکزی نوعیت کا ہے، یعنی وہ نیٹ ورک میں مردوں کے زیر اثر رہ کے کام کرتی ہیں، اور خواتین کا کردار جو نشے والی اشیاء ہے ان کی تجارت میں بہت اہم ہے۔ تحقیقی ماہر کے مطابق خواتین اس نیٹ ورک میں ایک بنیادی جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ جو ڈرگز ہیں یعنی منشیات، ان کی ترسیل، ان کو ذخیرہ کرنا، ان کی پیکنگ کرنا، اس حوالے سے وہ اہم جو ہے وہ کام سر انجام دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی خواتین جو ہے وہ دھوکہ دہی، منی لانڈرنگ، ہتھیاروں کے جرائم اور ڈکیتی وغیرہ کے جرائم میں بھی ملوث ہیں۔ اور اس طرح کے نیٹ ورک میں خواتین کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ پولیس یا حکام کے لیے انہیں پکڑنا نسبتاً مشکل ہے۔ زیادہ تر خواتین کو براہ راست بھرتی نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ ذاتی یا رومانوی تعلقات کے ذریعے اس ماحول میں شامل ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ان کا شریک حیات یا بوائے فرینڈ یا دوست یا کوئی ملنے والا اس نیٹ ورک سے وابستہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے ان کا تعلق اس نیٹ ورک سے عارضی ہوتا ہے، اور مردوں کی نسبت اگر وہ اس نیٹ ورک سے نکلنا چاہیں تو آسانی سے وہ اس ماحول سے نکل سکتی ہیں۔ اس رپورٹ میں خواتین کے اس پس منظر کے حوالے سے بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ زیادہ تر خواتین نے جو ہے وہ اپنا بچپن پریشان کن حالات میں گزارا ہوتا ہے، اس میں گھریلو تشدد ہو سکتا ہے، والدین جو ہیں وہ نشہ کرنے والے ہو سکتے ہیں، ذہنی دباؤ یا غربت کے مسائل جو ہیں وہ بھی ان کی زندگی کا حصہ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی خواتین جو ہیں وہ اچھے ماحول میں نہیں، لیکن کئی خواتین ایسی بھی ہیں جو اچھے اور پڑھے لکھے ماحول میں رہی ہیں، لیکن ان کو نفسیاتی مسائل یا معاشرتی دباؤ جو ہے وہ غلط سمت میں لے جاتا ہے۔ اور کئی خواتین نے بتایا کہ وہ ایسے خاندانوں میں پلی بڑی ہیں جہاں پہ جرائم عام بات ہوتی ہے، مثلا بھائی، دوست یا ان کے ملنے والے جو ہیں وہ اس نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور کچھ خواتین نے نشہ حاصل کرنے کے لیے یا پیسے حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا۔ اچھا، اس رپورٹ میں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال آئی ہے کہ جو خواتین اس نیٹ ورک میں ہیں وہ مجرم بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ وہ خود اس نیٹ ورک سے وابستہ ہیں، لیکن جو ہے وہ اس میں رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 10,000 خواتین میں سے 2/3 یعنی زیادہ تر جو ہے وہ خود کسی نہ کسی طرح سے جرم کا نشانہ بنی ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ خواتین کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دوسری لڑکیاں جو کہ اس نیٹ ورک کے اصول کے مطابق نہیں چلتی ان پہ جو ہے وہ تشدد بھی کریں اور ان کو اس طرف جو ہے وہ راغب رکھیں، کیونکہ اس نیٹ ورک کے اصول کے مطابق مرد جو ہیں وہ عورتوں پر تشدد نہیں کرتے۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ خواتین کا نیٹ ورک میں کردار نہ صرف قانونی بلکہ سماجی لحاظ سے بھی ایک سنگین مسئلہ ہے، اور یہ خواتین صرف جرائم میں شامل نہیں ہیں بلکہ تشدد اور خود بھی استحصال کا شکار ہیں۔ اس لیے اس ادارے نے یہ سفارش کی ہے کہ پولیس اور جو سماجی ادارے ہیں وہ ایسے کیسز میں جو ہے وہ ان کی مدد کریں تاکہ وہ اس قسم کے ماحول سے نکل سکیں۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر بر وقت اس چیز کی پہچان کر لی جاتی، یعنی جو یہاں پہ ادارے ہیں، تو بہت سی خواتین کو اس جرائم کے نیٹ ورک سے جو ہے وہ نکالا جا سکتا تھا، یا شاید وہ اس نیٹ ورک کا حصہ ہی نہ بنتی۔ تو یہ رپورٹ ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ سویڈن جیسے ترقی یافتہ ملک میں جہاں پہ سوشل ویلفیئر سسٹم ہے، یہاں پہ بہت سہولتیں بھی دی جاتی ہیں، اس کے باوجود لڑکیاں اور خواتین جو ہیں وہ اس نیٹ ورک میں پھنس جاتی ہیں، اور 10,000 خواتین کا نیٹ ورک سے وابستہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ کسی مجبوری کے تحت، بعض تعلقات کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے، یا قسمت کے کہہ لیں خرابی کی وجہ سے وہ اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس رپورٹ کے مطابق معاشرے کو
کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی خواتین کی ہیلپ ہو تاکہ وہ اس سے نکل سکیں۔ اس ولاگ کے حوالے سے آپ اپنی رائے ضرور دیں اور آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں سویڈن کے معاشرے میں خواتین کے اس کردار کے پیچھے سب سے بڑی کیا وجہ ہے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔